अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि यहाँ से लेकर 9 बजे तक का जो वक्त है, आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। सूरह हाक्का का तज़किरा चल रहा था, जिसमें अल्लाह ताला ने अगली कौमों के कुछ वाक़यात ज़िक्र फ़रमाए। कौम समूद, कौम आद, कौम फ़िरऔन, मुअतफ़िकात, झाड़ियों वाली कौम। बाज़ लोगों ने इसको हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम करार दिया है। इन सब के वाक़यात के बाद अल्लाह ने फ़रमाया कि इन सब को अल्लाह ने हलाक कर दिया, क्योंकि इन्होंने रसूल की नाफरमानी की, अल्लाह के हुक्म को झुटलाया, तौहीद से इनकार किया। और फिर अल्लाह ताला ने अर्श का तज़किरा फ़रमाया। और फिर अल्लाह फ़रमाते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब तमाम लोग सामने हाज़िर होंगे, कोई छुप नहीं सकेगा, और तमाम के आमाल को पेश किया जाएगा। फिर आमाल के पेशी के बारे में बताया जा रहा था कि नेक आमाल पर जज़ा मिलेगी और बुरे आमाल की सज़ा होगी। दोनों का तज़किरा सूरत में आगे किया गया। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया। जिस शख्स का नाम आमाल दाहिने हाथ में मिल गया, वो लोगों को दिखाता फिरेगा, कहेगा देखो मेरा नाम आमाल। हदीस में आता है कि जिस शख्स का नाम आमाल नेकियों से भरा होगा, जो नजात पाने वाला होगा, उसका नाम आमाल सामने की तरफ से दाएं हाथ में, राइट हैंड में आएगा। और जिस शख्स का नाम आमाल बाएं हाथ में पीछे की तरफ से आए, कमर की तरफ से, उसका नाम आमाल नाकाम और जहन्नम में जाने वालों में से होगा। आमाल जो हम कर रहे हैं बज़ाहिर ये अर्ज़ हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जैसे नमाज़ पढ़ी, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली आपने, इशा की नमाज़ पढ़ ली, ये कहीं वजूद नहीं है इसका, लेकिन फ़रिश्तों ने इसको लिख दिया है। और ये आमाल एक तो सिर्फ़ लिखे गए कि इशा की नमाज़ पढ़ी गई, साथ में ये भी कि उसके अंदर कितना इखलास था। गोया सिर्फ़ ये नहीं कि अमल किया, बल्कि उसके अंदर इखलास है। इस एतबार से उसका वज़न भी किया जाएगा। वनज़अल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ फ़अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून वअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कुरान मजीद ने कई जगह वज़न आमाल का तज़किरा किया। तो फ़रिश्तों ने सिर्फ़ यही नहीं कि लिखना है कि लिख लिया, बल्कि साथ में उसका इखलास भी नोट किया गया। और क़यामत के दिन जब आमाल का वज़न किया जाएगा, उसमें जो वज़न पैदा होगा उसी इखलास का है। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी शुक्र है, शुक्र है। मैं आपको मेरे का ख़त्म हो गया आपका बयान, देखते ही मैंने फ़ोन किया था, सॉरी। नहीं तो आधा जो घंटा बयान आपने सुनते मिस रहते कर हैं, फिर दिया। मुझे भी मैं फिर बंद कर दिया टीवी और कवालियों के। वो आपका बयान जारी था ना? जी जी बयान तो बहुत अच्छा होता है, बंदा कहते हैं सुनो, लेकिन फिर हम लोग मसाइल भी है। मैं कह रही जी थी कि हस्बैंड कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं और कभी छोटी सी बात पे भी, कोई बात ऐसी नहीं होती तो बस उस पर लड़ाई शुरू कर देते हैं ना, समझ नहीं आती। हम लोग आगे चुप होते हैं, बच्चे भी हैरान रहते हैं कि बात कुछ भी नहीं है, तो ठीक ठाक होते हैं, तो बस छोटी सी बात पे फिर इतना बड़ा इशू बना देते हैं। गुस्से के तेज़ हैं इसका मतलब। हाँ जी, बस ये है ना, बस ये बात हो जाती है। फिर सारी की किराए पे पानी फेर देते हैं। अच्छे हैं, सारा कुछ है, लेकिन कोई बात इतनी नहीं होती, बस उससे बस माहौल ख़राब हो जाता है सारे घर का। फिर ठीक है, इंशाअल्लाह बताते हैं आपको अमल। आप पेन और पेपर लेके रखें। जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। जी फरमाइए। मुफ्ती साहब, मैंने ये पूछना था कि मैं नमाज पढ़ते हुए ना
भूल जाती हूँ। अच्छा, जैसे फर्ज पढ़ रही हूँ तो मुझे आखिरी रकात का नहीं होता कि मैंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, अक्सर मैं भूल जाती हूँ। ये बार बार होता है या कभी कभी? अक्सर होता है ये मेरे साथ ना, और ठीक है, फर्ज ज्यादातर फर्ज में ऐसा होता है। ठीक है, इसके लिए मैं बताते हैं इतनी आप कोशिश करती इंशाल्लाह। हूँ कि मैं अभी जो है ना, मैं इस दफा सही पढ़ूंगी, फिर मैं दोबारा नियत करती हूँ, फिर मैं पढ़ती हूँ, फिर ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो रकातों की तादाद भी भूल जाती है। जी मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं ना आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ करनी थी। आपके प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है, और माशाल्लाह, आपकी जो मालूमात हमको बहुत ज़्यादा होती है। आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी जैसे दे। आमीन, जज़ाकल्लाह। तो बहुत बहुत खुशी होती है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं जो भी कुछ है। और माशाल्लाह, आप ना रोज़ाना ये प्रोग्राम करा करें, हम बहुत पसंद करते हैं इसको। मैं जब भी जी, आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो मैं आधा घंटा पहले बैठ जाती हूँ, और आपके माशाल्लाह। बहुत अच्छे से तरीके से आप समझाते हैं ना। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। चलो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसकी। और कोई हाँ जी जी। मसला पूछना है? जी नहीं, कोई नहीं पूछना था, बस आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ करनी थी। अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू। पहली हमारी जो बहन ने फ़ोन किया था, शौहर का गुस्सा तेज़ है और मामूली मामूली बातों पर आपे से बाहर हो जाते हैं। जो आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, आपे से बाहर हो जाते हैं। एक अमल तो उनके लिए ये है कि हर खाने पर आप, चाहे वो गुस्सा में हो या ना हो, रोज़ाना हर खाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 11 मरतबा पढ़ दिया करें। फिर वो खाना सब भी खाएं, घर के अफराद, आप भी खा सकती हैं। चाहे रोटी हो, सालन हो, चावल हो, कोई भी चीज़ हो, उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ के 11 मरतबा दम कर दें। इंशाअल्लाह उनका गुस्सा कम हो जाएगा। और दूसरा एक अमल ये है कि जब वो सो रहे हों और आप उठ जाएं फजर की नमाज़ के वक्त, या रात में आपकी आँख खुली, सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ के उन पर दम कर दें। तो इंशाअल्लाह ये होगा कि इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और हक़ तआला शानहू इनके दिल में आपकी मोहब्बत भर देगा। दूसरी जो हमारी बहन ने फ़ोन किया कि नमाज में भूल जाती हैं अक्सर। नमाज में भूल का होना, इससे घबराने की बात नहीं। देखिए, शैतान कोशिश करता है कि आपकी तवज्जो नमाज से हटा दे, इसलिए नमाज में गलती पैदा होती है, ख़यालात ऐसे लाता है कि आदमी भूल जाता है। लेकिन उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान इलाज है। 3 अलग अलग हालतें होती है। पहली हालत यह है कि किसी को पहली मर्तबा ऐसा शक पैदा हो गया, कभी ज़िंदगी में इस तरह नहीं हुआ था, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। रकातों की तादाद में शक हो गया कि मैंने 3 पढ़ी है, 4 पढ़ी है, 4 पढ़ी है, 2 पढ़ी। तो किताबों में लिखा है कि वो इसी वक्त नमाज ख़त्म कर दे, तोड़ दे, फिर से शुरू कर दे। अगर ये शक बार बार होता है, दूसरी शक्ल, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप? हाँ जी, तुसी सुना ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। जी वो ना एक बात पूछनी ना करचन क्या बोलो? जी। वो ना कोई ना उम्रा पढ़न जा रहा है ते उन्हां नाल महरम नहीं ते वो ग्रुप ना जा रहा है। और औरत है कोई? दोवें औरतां ही हैं, एक ओदी बेटी है ते एक वो आप मेरी भरजाई है। अच्छा, ठीक है, बताते हैं। ओदी बेटी है ते ओ महरम तो बगैर जा सकते हैं ग्रुप ना उम्रा पढ़न? बताएंगे इंशाल्लाह, आप देखते रहें प्रोग्राम को, इंशाल्लाह हाँ बताएंगे। जी, ते नाल दुआ मंगे ना मेरे बेटे दे लिए रिश्ता नहीं लभ रहा। अच्छा, उसके लिए भी बताएंगे, आप कुछ पढ़ें भी आप उसके लिए, ठीक है? मैं तो पढ़ती हूँ, बहुत कुछ पढ़ती हूँ मैं। हाजत दे नफल पढ़ती हूँ, सूरतां पढ़ती हूँ। अच्छा, तुसी भी बता दो जरा कुछ, मैं फिर पढ़ूंगी। ठीक है, वही बताएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ओके। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए। जी मुल्ला साहब, क्वेश्चन था, जिस तरह जनाजा होता है, जी 4 जैसे तकबीर होती है, जो सलाम फेरते हैं, जी जी तो ऐसे लोग के जो सलाम करते हैं तो राइट हाथ नीचे लेते हैं, जी तो जी। जो लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट हाथ नीचे करते हैं।
یہ جائز ہے یا اس طرح کی کوئی دلیل ہے یا اس میں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں ابھی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر موجود ہیں، پوچھیے۔ السلام علیکم۔ جی وہ بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، جی کریں گے؟ جی فرمائیے، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم یہ السلام مولانا صاحب میں پوچھ رہی تھی، جو نمبر آ رہا ہے جی یہ نمبر کبھی آگے پیچھے بھی کرنا ہے تو اس نمبر پہ مل سکتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو صرف پروگرام کے وقت رہتے ہیں، یہ اسٹوڈیو کا نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹوڈیو کا نمبر ہے، تو یہ آتا کہاں سے آپ؟ ابھی اس وقت بریڈ فورٹ سے نشر ہو رہا ہے۔ جی اچھا، آپ بریڈ فورٹ سے پروگرام کرتے ہیں؟ جی جی، ریئلی بہت نائس ہے آپ کا پروگرام۔ جزاکم اللہ۔ جو بھی آپ کو ایسا، میں سب سنتی رہتی ہوں کہ کوئی بس ایسا نماز بولنے کا کچھ، لیکن ایک دو نے پوچھا تھا کہ ہم کل اور چلیسمے کا، میرے کسی نے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ کہ ہم کل کر سکتے ہیں، چلیسما کر سکتے ہیں؟ اچھا اچھا، میں کہ جی آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا تھے، آپ کر سکتے ہو۔ جو نئی نئی رسمیں نکالتے اس کو شرک بدعت و مکانے ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ اپنے ماں باپ کو خوش کرو، آپ بزرگوں کو خوش کرو، آپ اپنے بزرگوں کو فالو کر رہے ہو، جیسے اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ والد صاحب نے کیا کہ میرے پیو دادے دین نہیں چھوڑ سکتے، آپ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں اس بارے میں کچھ اور۔ تو یہ بھی بتانا ضرور، تو سب سن لیں گے، بہت دور دور تک جاتا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے آج کل یہ نئے نئے جو رسمیں نکل رہے ہیں دین نہیں اچھے۔ بہت خوشی ہوتی ہے آپ کا پروگرام سن کے مولانا صاحب، جزاکم اللہ۔ میرے لیے بہت دعا کرنا، کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ آپ کا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ ایمان کے ساتھ مجھے لے جائے، شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ فرمائیے۔ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی، میری امی فوت ہوئے، اچھا، 6 ہفتے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بس دعا کرنا اللہ تعالیٰ اگلے درجے بلند کرے ان کے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں پڑھتی رہتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں بھائی کبھی مجھے خواب میں دے، میں ان کو دیکھوں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، اس کے لیے بتاتے ہیں۔ جی، خواب میں دیکھنے کے لیے بھی کوئی عمل بتا دیں گے انشاءاللہ۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ السلام۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی، مجھے ایک بیٹی کے معاملے میں پوچھنا تھا، وہ جاب کرنا چاہ رہی ہے ایک جگہ پر جو ان کو بہت پسند ہے وہ جگہ، اور وہاں اس کمپنی میں جاب کرنا چاہ رہی ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر جاب ان کو مل جائے؟ ٹھیک ہے، فی الحال جاب پہ نہیں ہے وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں اس کے لیے بھی۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کا پروگرام اچھا رکھتی ہے، ماشاء اللہ، زیادہ فائدہ ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ۔ آپ کے پاس میں جاننا چاہتی ہوں، سورہ تحریم کے بارے میں آپ بتایا لاسٹ ویک میں تھوڑا سمجھ نہیں گیا، پلیز could you explain again؟ اوکے، انشاءاللہ میں فون رکھ دوں گی، بول جائے گا پلیز۔ ٹھیک ہے، جزاک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب، مجھے آپ سے پوچھنا ہے، جی کیا؟ جب نماز میں رکوع سے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو پھر سجدے میں جاتے ہیں، جی، اللہ اکبر جو کہتے ہیں، جب سجدہ زمین سر پہ لگتا ہے اس وقت کہتے ہیں یا جاتے جاتے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ بتاتے ہیں۔ اور یہ پوچھنا ہے، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کون سا پاؤں پہلے باہر رکھنا ہے، دایاں یا بایاں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہی بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔
جی خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر ہے خیریت سے. فرمائیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایک رائٹر ہوں اور جرنلسٹ بھی ہوں. میرا ماضی جو ہے بڑا اچھا رہا ہے، لیکن اب ہر چیز جو ہے وہ ریورس ہو گئی ہے. کسی پہ یقین کرتا ہوں تو وہ سارا الٹ ہوتا ہے. دماغ میں بڑے عجیب سے خیالات آتے ہیں. سفر بھی بند ہو گیا ہے. تو کئی لوگوں سے وہ میں نے بات کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کچھ ہوا ہے، لیکن میں اس چیز پہ یقین نہیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں. میری ایک عجیب سی کنفیوژن ہو گئی ہے کہ میں ہر چیز الٹ ہو رہی ہے. آپ اس کے بارے میں پلیز میری کوئی ہیلپ کیجیے. تو مالی اعتبار سے بھی پریشانی ہے؟ جی بہت پریشانی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں کچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب میں پتہ کرنے لے کر خواب دیکھا صبح. خواب کا جو ہے وہ وینسڈے کو سلسلہ ہے. وینسڈے کو فون کریں آپ برائے کرم. السلام علیکم. دیکھیے جو جواب دیا جا رہا تھا وہ نماز میں بھول ہو جاتی ہے تو ایک تو بتا دیا گیا تھا. پہلی شکل یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ہو تو پھر اس صورت میں اس نماز کو ختم کر دیں، نئے سرے سے نماز شروع کر دیں. دوسری شکل یہ ہے کہ بار بار ہوتی ہے، شک پیدا ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ دل کو پوچھے کہ 2 رکعت پڑھی یا 3 پڑھی. اگر دل کسی ایک طرف جا رہا ہے کہ 2 پڑھی یا 3 پڑھی، دل جس طرف زیادہ جا رہا ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں. اگر دل کہتا ہے نہیں 3 پڑھ لی تو 3 پہ عمل کریں، دل کہتا ہے 2 پڑھی تو 2 پہ عمل کر لیں. لیکن آخری شکل یہ ہے، تیسری شکل، کہ نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے، بالکل 50-50 ہے. دل کبھی کہتا ہے 2، کبھی کہتا ہے 3، کبھی کہتا ہے کوئی ایک فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ جو کم ہے اس پر عمل کر کے نماز مکمل کر لیں. آپ 2 اور 3 میں شک ہوا ہے تو 2 پر عمل کریں اور آگے بڑھائیں نماز کو. 3 اور 4 میں شک ہوا تو 3 پر عمل کر لیں اور آگے نماز کو پوری کریں. کیونکہ 2 اور 3 میں شک ہوا ہے، 2 تو یقینی ہے آپ کی، 3 اور 4 میں شک ہوا تو 3 تو یقینی ہے. اس لیے جو یقینی ہے اس پر عمل کر کے آگے بڑھیں گے. ایک اور طریقہ ہے کہ نماز میں اس طرح کے حالات پیش نہ ہو. پہلا ایک طریقہ یہ ہے کہ وضو اچھی طرح کریں. آپ وضو کے اندر اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے، سنن کی مستحبات کی رعایت نہیں کرتے ہیں، تب بھی نماز میں وسوسے آتے ہیں. تو وضو اگر اچھی طرح کریں گے تو نماز کے وسوسے کم ہو جائیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں، الحمد شریف ہے، سورتیں ہیں، یہ ذکر ہے سجدے میں، رکوع میں، اس تمام کا آپ ترجمہ یاد کریں، میننگ یاد کریں، ٹرانسلیشن. اور پھر جب آپ نماز پڑھیں تو اس وقت ٹرانسلیشن کی طرف توجہ جائے اس کی. جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب اس کی طرف توجہ رہے گی تو آپ کی نماز کے اندر توجہ، کنسنٹریشن جو ہے باقی رہے گا. اور اگر آپ کو نماز میں مسائل میننگ یاد نہیں تو پھر آپ کی نماز زبان سے ہوتی جا رہی ہے لیکن خیالات کہیں اور ہیں. اس وجہ سے کوشش کریں کہ نماز کی جتنے بھی اذکار ہیں، جو صورتیں آپ پڑھتی رہتی ہیں، اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ، میننگ کے ساتھ سمجھ کے یاد کریں اور پڑھتے وقت سمجھ کے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں. تو اس طرح کے وسوسے اور خیالات نہیں آئیں گے اور یہ جو شک ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک اور سوال کیا گیا کہ عمرے پر جانے والیاں 2 عورتیں بغیر محرم کے جا رہی ہیں. دیکھیے بغیر محرم کے سفر ویسے بھی اجازت نہیں ہے اس کی، اور اگر نیکی کا سفر کرنے جا رہی ہیں، حج اور عمرے پر جا رہی ہیں، تو یہ تو اور گناہ لازم آ جائے گا. اس وجہ سے بغیر محرم کے سفر نہ کیا جائے. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ سنت رسول کے مطابق وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ایک مسلمان پر اس درجے کا obligation رکھتی ہیں کہ جن کو اگر وہ ادا نہ کرے تو وہ گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے. اور یہ خاص طور سے میں اپیرنس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اچھا پیرنٹس کے بارے میں. لباس ہے، داڑھی ہے اور دوسری چیزیں ہیں. کیونکہ اس سوال کو اصل میں
جس طرح سے دیکھا گیا تھا وہ شاید ہو سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ نہ ہو کہ جیسے نماز میں اگر آپ سنتیں چھوڑ دیں تو اس سے آپ کو گناہ تو نہیں ملتا نا. جب یہ ہے کہ سنت پڑھنے سے آپ کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو بہت سی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ جس میں اگر آپ کوئی سنت حضور کی پوری نہیں کر رہے جس طرح سے انہوں نے کی تھی تو ایک طرح سے آپ گناہ کے درجے پہ چلے جاتے ہیں. ذرا ان چیزوں کی انشاءاللہ اس پر ڈالتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ جی جی شکر ہے. فرمائیے. اچھا کیا نام ہے، یہ انسان کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ سے جی تو مطلب یہ بہت تکلیف ہے، بہت درد ہوتا ہے نا دعا کرنے، تو بہت روتا ہے اللہ تعالیٰ میں بہت تکلیف ہی چھوں، تو پھر دعا بالکل نہیں پوری ہوتی نا. اچھا بندہ تکلیف ہے بہت درد دے گے. تو کوئی بندہ کسی بندے نے میں نے پوچھا تھا مولانا سے نا، وہ کہتا ہے کہ اللہ سر قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو نے لکھ دیا ہے اللہ نے وہی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. وہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے نا تو وہی ہوگا. کوئی چیخے جو کچھ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ مقدر ہی لکھ دیا ہے نا، اچھا ہوگا تو اچھا مانے گا. یہ اللہ سر قبول نہیں کرتا. میں بہت تکلیف ہی چوں، بہت درد ہی چوں. میری دعا اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ روتی ہوں نا. اچھا کوئی خاص جسمانی تکلیف ہے آپ کو؟ جی جسمانی تکلیف ہے یا ڈپریشن؟ نہ جسمانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں ویسے میرے حالات کچھ ایسے نا، تو اس واسطے کچھ حالات ہو جاتے ہیں نا، پریشانیاں ڈیورس ہوئی یا جو کچھ بھی نا، تو بہت زیادہ تکلیف چوں، درد چوں. تو پھر میرے کتنے سال سے ہو گئے، میں بہت ڈپریشن میں پہنچ گئی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں اس پر. آپ دعا نہیں ہوتی نا، پھر میں بہت ڈپریشن میں پہنچ گئی ہوں نا. ٹھیک ہے بتاتا ہوں، آپ دیکھتی رہیں پروگرام. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، میں تو پتہ ہے اللہ سنتا ہے. مجھے بتائیں کہ اللہ سر قبول نہیں کرنا. نہیں بتاتا ہوں آپ کو، آپ دیکھتی رہیں پروگرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کا دوسرا حصہ جو ان کا تھا کہ بیٹے کے لیے رشتے کے لیے وظیفہ کچھ، تو میں نے بارہا یہ بات بتائی ہے اور آپ نوٹ کر لیں اس کو. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 114 7ویں پارے میں ہے. اس کو روزانہ 41 ٹائمز شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ لڑکے کے لیے بہترین رشتہ ہو جائے گا. جو لڑکی کے لیے رشتہ چاہتے ہیں وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 114 نمبر، اور پڑھنا ہے اس کو 41 ٹائمز 41 مرتبہ شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف. پھر ہمارے بھائی نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ جنازے کی نماز میں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو جیسے سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ایک ہاتھ اٹھاتے، پھر اس کے بعد دوسرا سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ باندھے رکھیں آپ. جب دونوں سلام ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دونوں ہاتھ ایک ساتھ چھوڑیں گے. صحیح طریقہ یہ ہے. دوسرا ایک سوال جو آیا تھا، ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ ایصال ثواب 4 قل وغیرہ. دیکھیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اب یہ لوگ جو ہم لوگ زندہ ہیں ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ہیں جس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. پہلا صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ کر دیا ہے، کسی جگہ مسجد بنا دی ہے، کسی جگہ پانی کا انتظام کر دیا ہے، کسی جگہ مسجد میں ضرورت تھی قرآن کریم رکھ دیا ہے. دوسرا علم ینتفع بہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. آپ نے کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، کسی کو نماز پڑھنا سکھا دی، وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے. اس نے کسی اور کو نماز پڑھنا سکھا دی، وہ بھی نماز پڑھے گا، اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا، آپ کو بھی ملتا رہے گا. اسی طرح قرآن آپ نے پڑھا دیا کسی کو، اس نے کسی کو پڑھایا، اس نے کسی کو پڑھایا، سب کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا.
اور تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا نیک بچہ جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ تو یہی جو آخری چیز ہے ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے لیے ثواب پہنچائیں۔ ثواب پہنچانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا۔ اگر نفل نماز آپ پڑھتے ہیں تو اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، نفل روزہ رکھتے ہیں اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، نفل حج یا نفل عمرہ کرتے ہیں اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو صحیح عبادات ہیں ان کا طریقہ وہ چیزیں پہنچائی جائے، باقی جو رسم و رواج ہے اس سے پرہیز کیا جائے جس کا دین میں کوئی اصل بنیاد نہیں۔ پھر ایک بہن نے فون کیا کہ ان کی والدہ کا 6 ہفتے پہلے انتقال ہو گیا، حق تعالی شان ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور حق تعالی شان ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آپ یہ چاہتی ہیں کہ ان کو اپنے خواب میں دیکھیں تو رات میں سوتے وقت 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد ارأیت الذی یکذب بالدین، نہیں، الہاکم التکاثر، سورہ تکاثر جو 30ویں پارے میں ہے اس کو آپ سوتے وقت 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ رات کو خواب میں نظر آئیں گی وہ۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔